بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے آج کے پروگرام لائیو آسک ایمان اردو پر، جو دیکھ رہے ہیں آپ براڈ کاسٹ لائیو کیا جا رہا ہے آن اسکائی پلیٹ فارم 747 پر۔ اس کے علاوہ آن یوٹیوب چینل اور ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آپ یہ پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب آفیشیل چینل بھولیے گا مت، اس کے ساتھ فیس بک وغیرہ جتنے بھی ہمارے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو آل آر پلیٹ فارمز۔ اور ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ایمان.tv 0203-515-0757 ہمارا اسٹوڈیو نمبر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں اگر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسیج بھی بھیج سکتے ہیں 07916841483۔ اور آف کورس یوٹیوب چینل پر بھی آپ کامنٹ باکس کے اندر آپ ہمیں سوالات کر سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ we'll try our best to take as many questions as possible۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر الاسلام، اور آج کے مہمان جو ہمارے ریگولر مہمان ہیں آن آسک ایمان اردو، شیخ یونس دودھوالا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن بعد آپ سے پھر ملاقات ہوا سر جناب، جی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک امن نصیب بس یہی آمین آمین رب العالمین۔ ابھی اس ہفتے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، تو ہم خوب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک امن نصیب کرے، آمین رب العالمین۔ اور آف کورس ہمیں پتہ بھی ہے بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جی آپ نے امن کی بات کہا، انفارچونیٹلی جو اخبارات میں جو نظر آ رہے ہیں ساری جگہ، لنڈن ابھی تک مچ بیٹر ان کمپیریزن ٹو نارتھ آف انگلینڈ۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک چیزیں جو ہیں وہ فار رائٹ کے ذریعے جو رائٹس ہو رہے ہیں، اور اسے کہا جا رہا ہے، ہمارے یہاں کے وزیر اعظم نے ان کو ڈائریکٹ کہا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے اور یہ اسلاموفوبک۔ ڈائریکٹلی ہر وہ میڈیا کے اندر یہ لفظ نہیں آ رہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماسک کے اوپر اٹیک یا مسلمان کمیونٹی کے اوپر اگر اٹیک کیا جا رہا ہے تو اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ابھی، اٹس ویری ڈینجرس اور اٹ کین بی مور ڈینجرس، نمبر ون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو والدین ابھی دیکھ رہے ہیں یا ہماری عمر کے جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جن کے بچے ہیں، ان کے تو خون گرم ہے، تو کیا آپ کا ایڈوائس، صلاح مشورہ کیا رہے گا ان کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے تو ہم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں بالکل کہ گزشتہ ہفتے جو ایک بندے نے کیا تھا، وہ کارڈف میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور پھر وہ ساؤتھ پورٹ میں منتقل ہو گیا تھا کافی سال پہلے، اور پھر 17 سال کا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، چھری لے کر 3 بچوں کو مار دیا اور دوسروں کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ تو یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی برا یہ قصہ ہوا تھا گزشتہ ہفتے، اور ہم اس کے لیے افسوس کا اظہار کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اب دوسری بات، اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے جو مسلمان، خاص طور پر مسلمان کے خلاف ہے اور ریفیوجیز کے خلاف ہے، اور اسی طرح جو غیر اس ملک کے جو پیدائش یعنی جو وائٹ نہیں ہے، جو سفید نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، چاہے کالے ہوں، فلپینو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، سب کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے افواہیں پھیلائیں، اور خاص طور پر مسلمان کے خلاف ہے، تو انہوں نے افواہیں پھیلائیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون تھا، اور انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ یہ کوئی مسلمان بچہ تھا، اور وہ ابھی 1 سال پہلے یا چند مہینے پہلے وہ بوٹ میں آیا ہوا تھا، وہ ریفیوجی تھا، امیگرنٹ تھا۔ تو ایسے بندے سب کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، مطلب یہ افواہ جو ہے پھیلایا گیا جی۔ تو یہ افواہیں انہوں نے جان بوجھ کر، جو دشمن ہیں مسلمان کے، انہوں نے جان بوجھ کر یہ پھیلائی۔ تو اور یہ آن لائن کے ذریعے ہوا، آن لائن کے ذریعے، خاص طور پر یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ایکس ہے، ٹویٹر ہے، اسی طرح انسٹاگرام ہے، اور اسی طرح یہ ٹیلی گرام ہے، اور اسی طرح فیس بک ہے، اسی طرح واٹس ایپ ہے۔ تو اس کے اندر یہ افواہیں پھیلائی گئی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون تھا، لیکن انہوں نے افواہیں پھیلا دی۔ تو سوائے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی کا، ان کو پتا تھا کہ شخص کون تھا، انہوں نے اریسٹ کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون تھا۔ بس یہ مس انفارمیشن یا افواہوں کی وجہ سے، اور اسپیشلی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مسلمان کی طرف جو شدت پرست، جو ایکسٹریم ویوز رکھتے ہیں مسلمان کے خلاف، شاید وہاں سے یہ سب تو انہوں نے جان بوجھ کر غلط نام کی افواہیں پھیلا دی۔ تو اس کی وجہ سے جو یہاں پہ سفید چمڑی کے ہیں، ان کو یہ احساس بڑھا دیا انہوں نے کہ یہ وہاں سے آ کر یہ کام کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے۔ تو گزشتہ ہفتے ٹیوزڈے کو ساؤتھ پورٹ، جہاں پہ یہ
حادثہ ہوا تھا وہاں مسجد کے خلاف انہوں نے سب کو وہاں پر بلا لیا اور سب وہاں پہ بلا کر انہوں نے ہنگامہ کر دیا مسجد کے اوپر، مسجد کے اوپر حملہ کیا، مسجد کے اوپر پتھر برسائے اور مارنے کی کوشش کی۔ پولیس نے بہت ہی ہمت کے ساتھ اس کو بچایا۔ تو ہم یہ مبارکباد دیتے ہیں اور ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ پولیس نے بہت ہی محنت کی ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر جو پولیس نے پورا ہفتہ، بلکہ آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج وہ 100 جگہ کے اوپر وہ جمع ہونے والے ہیں اور وہاں پہ وہ ہنگامہ اور حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ تو پولیس نے سب سے پہلے وہاں پہ پولیس پہنچا دی ہے، یہاں والتھمسٹو کے اندر پہنچا دی ہے، دوسری جگہوں کے اندر جہاں پہ ان کے لسٹ کے اندر نام آیا ہے کہ یہاں پہ وہ آنے والے ہیں وہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ تو یہ اس سے یہ سب شروع ہوا ہے۔ لیکن پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی بچے کو قتل کر دیا تو کیا اگر وہ کالا ہے تو سب کالے اس کے اندر شامل ہو گئے؟ سب کالے کی مسٹیک ہے، سب کالے کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا فالٹ ہے؟ اسی طرح اگر کسی جوئش نے یہ کیا ہے، کسی سکھ نے یہ کیا ہے تو کیا ہم کہیں گے کہ سب سکھ ایسے ہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے کیا ہے اسی کا قصور ہے، جس نے کیا ہے اسی کا قصور ہے۔ تو یہ سب سے پہلے چاہے مسلمان بھی ہوتا، الحمدللہ مسلمان نہیں تھا الحمدللہ، لیکن اگر مسلمان بھی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان ایسے ہیں یا سب کالے ایسے ہیں یا سب جو ایشین ایسے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس نے کیا ہے اس کا قصور ہے، اس کو جج کے سامنے لے آؤ، اس کا حساب کرو اور پھر اگر وہ گلٹی ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جان بوجھ کر مسلمان کے خلاف انہوں نے ایک یہ مسئلہ ابھار دیا ہے اور یہ اب سے نہیں ہے۔ کمرول بھائی آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی پولیٹکس کو جانتے ہیں، یہ 20 سال 30 سال سے ان کا جو الفاظ استعمال کرتے ہیں پولیٹیشنز ہیں، میڈیا ہے، جو الیکشن کے دوران جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اسپیشلی جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ رائٹ ونگ کے ساتھ جو اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو انٹروڈیوس کرتے ہیں، انہوں نے مسلمان کے خلاف، اگر آپ دیکھیں یہ اسلام کی جو الفاظ ہے اس کو اگر آپ، یا مسلمان یہ جو لفظ ہے اس کو اگر آپ تبادلہ کر دیں اس مذہب کے ساتھ جو زیادہ پروٹیکٹڈ ہے، تو دیکھیں آپ پڑھتے ہیں تو کیسے سننے میں آتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بلکہ 25 سال سے، آپ تو یہ اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں، بالکل 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک انہوں نے بس مسلمانوں کو ایک نشانہ بنایا ہوا ہے کہ سب مسلمان ایسے، سب مسلمان ایسے، سب مسلمان ایسے، سب مسلمان ایسے۔ تو آہستہ 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 لوگ مسلمان کے خلاف بڑھنے لگے اور آج اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ اس ایک ہفتے میں نہیں ہوا ہے، یہ تو 25 سال سے زیادہ انہوں نے ایک گیم کھیلی ہے، انہوں نے ایک کھیل کھیلی ہے کہ ہم کیسے ایک دشمن بنا لے لوگوں کے سامنے، تاکہ ہماری جو مسٹیکس ہے، ہمارے جو قصور ہے کسی کے سامنے نہ آئے، ہم کسی اور کے اوپر ڈال دیں گے۔ تو یہی ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایڈوائس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کالرز ہیں، پہلے کچھ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج کے پروگرام کا فرسٹ کالر کون ہے؟ السلام علیکم۔ جی ہم سن رہے ہیں، آپ لائیو آسک ایوان اردو پر ہیں، جی پوچھیے گا آپ کا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا سوال۔ جی میرا سوال طہارت کے تعلق سے ہے۔ جی بالکل۔ کہ نجاست کے ٹرانسفر کے تعلق سے ہے۔ جیسے ہمیں جیسے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں استنجا کے بعد اپنے اعضاء پر چھینٹے مار دینے کا یہ حکم دیا گیا تھا تاکہ بعد میں کوئی وسوسے نہیں آئے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایک قطرہ پیشاب کا اگر لگ جاتا ہے انڈر گارمنٹس پہ، وہ پہلے سے تراوٹ موجود رہتی ہے، تو کیا وہ صرف انڈر گارمنٹس کو دھونا ہی کافی ہے یا پھر اوپر میں جو پاجامہ یا کوئی بھی پینٹ وغیرہ پہنے ہیں ان کو بھی دھونا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر طور پہ تراوٹ کے کارن ٹرانسفر ہونے کا یہ اندیشہ ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا، اس لیے کہ بعض لوگوں کو شرم آتی ہے ایسے سوال پوچھنے میں، اور آپ نے لائیو یہ سوال پوچھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم جب استنجا کے لیے جاتے ہیں، استنجا کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہمیں
تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ جو قطرے ہیں وہ قطرے نکل جائے. اس لیے کہ اگر آپ انتظار نہیں کریں گے اور آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اسلام اتنا اچھا دین ہے کہ یہ نجاست سے بچنے کے لیے جو طریقے ہیں اس کو بھی بتلایا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ استنجا ختم کر لیں تو پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں تاکہ جو قطرے ہیں وہ نکل جائے, اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں. بلکہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹشو ڈال دیں اور اس کے بعد ایک دو چکر لگا لے اور پھر ٹشو کو پھینک دے اور پھر اس کے بعد وضو کرے. اور ابھی جو ہمارے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ہمارے علماء یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے بعد تب بھی وسوسہ آتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی لے لیں اور چھڑک لیں اس جگہ کے اوپر, تو پھر آپ کو وسوسہ نہ ہو. آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو پانی ہی ہے اور اس سے پھر آپ کا وسوسہ دور ہو جائے گا. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ کوئی قطرہ معلوم ہو جائے انڈر پانٹس کے اندر تو پھر کیا اسی کو دھونا ضروری ہے یا اوپر کے کپڑے کو پاجامہ کو بھی دھونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف انڈر ویئر کو دھو دے اور اوپر کے پاجامہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ پرفیکٹ ٹائم فار اے بریک. لوٹتے ہیں چھوٹی سی وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دیکھ رہے ہیں باز کے ایمان. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں آج کے مان اردو. بریک کے بعد ہمارے ساتھ آج کا جو گیسٹ ہیں الحمدللہ ریگولر گیسٹ آن دی شو شیخ یونس دودھ والا. آپ جو ہیں دیکھ رہے ہیں آج کے مان اردو لائیو ناٹ اونلی آن اسکائی 747, اس کے علاوہ یوٹیوب چینل وایا ویب سائٹ ایمان channel.tv پر بھی آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. بھولیے گا مت, ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو آل آر پلیٹفارمس. ہمارا ٹیلی فون نمبر 0203-515-0757 اسٹوڈیو نمبر ہے. واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں 07916841483. بریک میں جانے سے پہلے جو ہمارے جو ویور ہیں انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا, ہم نے اس کے آنسر دے دیا ہے. لیکن وہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ نجاست اگر وہ انڈر پانٹس کے اندر آ جائے اور نیچے کے کپڑے کے اندر آ جائے تو اسی کو دھونا چاہیے. ہاں, اسی کو دھونا چاہیے, لیکن وہ یاد رکھے کہ آپ اتنے وسوسے کے اندر نہ پڑ جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ اس کو دھوتے ہی رہے. دوسری بات یہ کہ اگر 10 پینی سے کم ہو یعنی اتنے سے کم ہو تو اس کی اجازت ہے, تو اس سے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ اس کے سے کم تھا اور اس وجہ سے آج میری نماز نہیں ہوئی اور میں پھر واپس دھو کر پھر واپس وضو کر کے پھر واپس میں نماز دہراؤں گا. نہیں, اس سے کم ہو تو پھر نماز ہو جاتی ہے. ہاں, اگر دھو لیں گے تو اچھا رہے گا, لیکن اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے. اہم نقطہ یہ ہے کہ وسوسہ میں پڑھنا نہیں چاہیے. وسوسے میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک بندہ وہ مجھے ہمیشہ فون کرتا رہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ مولانا میں تو وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں, مجھے ایسا ہوتا ہے میں نے وضو نہیں کیا, میں واپس جاتا ہوں, اس طرح کرتا رہا. میں نے کہا کہ ایک مرتبہ وضو کر لو بس. ہاں, بس, اور پھر چلا جاؤ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ آپ نے وضو نہیں کیا, آپ نے کہنا کہ کوئی بات نہیں, میں وضو کے بغیر پڑھ لوں گا. بس ٹھیک, اس طرح کرے, اس لیے کہ پھر شیطان تو آتا ہی رہے گا. بالکل, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اتنے وسوسے میں پڑ جائے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے علاوہ ایک ڈسکلیمر دینا چاہتے ہیں. اوبیسلی میڈیکل ہیلتھ ریلیٹڈ اگر کوئی مینٹل النس ہے یا مینٹل ایشوز ہیں تو آپ ضرور آپ کے جی پی کے ساتھ رابطہ کیجیے گا. اسپیشلسٹ ریفرل کے لیے پوچھیے گا ضرور, انشاءاللہ دے ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو. اچھا, اگلے کال یا سوال کی طرف جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جو حالات جو ہیں. اکثر لوگوں کے ابھی سوالات یہ ہیں من میں, کیا دعا, کون سی دعا پڑھا جائے اگر ایسی حالات ہو, کوئی اذکار ہے کہ نہیں, کیا بتائیں گے آپ؟ تو میں ایک دو دعا بتا لیتا ہوں اور پھر جو آپ کا پہلے سوال تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایڈوائس بھی دینا چاہیے. تو یہ دونوں ہمیں اس کو کور کرنا ہے جتنا ہم کر سکے. آج اگر کالر ہے تو کالر بھی آ جائے. تو اس سے پہلے ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. تو ایک دعا ابو داؤد شریف میں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیکشن کے لیے اور حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے, اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے اس نام سے جس نام سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, جس نام کی وجہ سے کوئی چیز
دنیا اور آسمان کے اندر، یعنی دنیا کے اندر اور آسمان کے اندر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی، شروع کرتا ہوں اللہ کے اس نام سے جس نام کی وجہ سے دنیا اور آسمان میں کوئی چیز ہمیں دنیا میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور وہی ذات ہے جو سننے والی ہے اور جاننے والی ہے۔ تو یہ دعا ہمیشہ حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ کب پڑھنی چاہیے؟ گھر سے نکلنے کے وقت پڑھنی چاہیے، گھر کے اندر داخل ہونے کے وقت پڑھنی چاہیے، باہر جائے تو اس وقت جب کسی کہیں خوفناک جگہ پہ جانے والے ہوں وہاں پہ پڑھنی چاہیے۔ تو اور بعض مرتبہ کھانے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کہیں اور کھانے والے ہوں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کھانا کیسا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جو آپ اس فوڈ اور اس کھانے کے یوز ٹو نہیں ہے اور وہ آپ کے طبیعت کے موافق ہوگا یا نہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ایک دعا ہے۔ دوسری دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، فیمس دعا ہے جو بہت مشہور دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معافی کی اور عافیت۔ عافیت یعنی عافیت کا لفظ اس انگلش کے اندر، اردو کے اندر ہم اس کا ترجمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عافیت کے اندر سب کچھ آ گیا، کہ کوئی بھی مصیبت نہ آئے اور ہمیں بالکل سکون آ جائے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ تو اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معافی کی، العفو والعافیہ، عافیہ کا مطلب ہے سب کچھ یعنی بہت ہی امن، اور فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ دعا پہلے یاد کر لیں، دوسری دعائیں بریک کے بعد ہم جب جائیں گے تاکہ آپ سیکھ لیں۔ دو دعا میں نے دے دی ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں دعا کہاں پائے جائیں گے؟ یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، یعنی حدیث شریف میں، حسن المسلم، حسن المسلم میں بھی مل جائے گی اور آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو آپ بعد میں جا کر یوٹیوب پہ اسی شو کو دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں گے یا ریکارڈ کر لیں گے تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ابھی ایڈوائس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، ایڈوائس کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایڈوائس کیا ہے۔ اب دشمنی تو ہونے والی ہے، چاہے اس ملک میں ہو یا چاہے کہیں اور ملک میں چلے جائے، دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پائی اور صحابہ نے بھی پائی۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کتنے دشمن تھے اور کتنی وہ مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور صحابہ کے اوپر بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جو نقطہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہم غیر مسلم معاشرے میں اس لیے ہمارے ساتھ دشمنی یا لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، تو یہ غلط فہمی دور کیا جائے۔ اسلام جہاں پہ بھی آپ حق پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ممالک ہو، مسلم ملک میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو اچھی طرح فالو کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے۔ بالکل، ہمیں دیگر مسلم کے بارے میں پتہ ہے، ابھی وہ بعض مسلم ممالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حجاب نہیں پہن سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ گزشتہ ہفتے ہم ترکی میں تھے تو وہ کسی نے بتلایا کہ میرے شوہر کی اتنی بڑی داڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا کوئی جاب نہیں ملتا اگر اتنی بڑی داڑھی ہے، چھوٹی داڑھی کر دیں گے تو پھر شاید ان کو جاب مل جائے گا۔ تو اس طرح کا یہ مسلمان ملک ہے، تو کہیں بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، اس ملک میں بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ ابھی ہمارے لیے حالات بہت نازک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، اللہ کی طرف رجوع اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک ہم نے آپ کو ناراض کر دیا ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پتھر برسائے گئے طائف کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے دعا کی، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں میری کمزوری کی، میری کم ہمتی کی، میری وجہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ تو سب سے بہتر تھے، سب سے چہیتے تھے اللہ کے، لیکن تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف دیکھا کہ میں نے کچھ کیا ہوگا اس لیے یہ ایسا ہوا، تو اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ پاک اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر میں خوش ہوں۔
تو یہ اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے مصیبتیں آ سکتی ہیں. قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ جو مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ کی وجہ سے آتی ہے, یعنی آپ کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے, آپ نے جو کام کیے اس کی وجہ سے آتی ہے. تو اس کو سوچے کہ اللہ پاک میں نے بہت گناہ کیے, ہم نے بہت گناہ کیے, استغفر اللہ. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نستغفر اللہ پڑھے, کہ ہم سب اللہ کی طرف استغفار کرتے ہیں, اللہ پاک ہم سب معافی مانگتے ہیں, اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے, اور جو مصیبتیں آئی تھیں میرے گناہ کی وجہ سے اللہ پاک اس کو دور فرما دے. تو سب سے پہلی بات اللہ کی طرف رجوع کرے, تہجد کے لیے اٹھ سکے تو تہجد کے اندر اٹھے اور دعا کرے کہ اللہ پاک یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے, ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف فرما دے, اور ہمیں سکون نصیب فرما دے, امن نصیب فرما دے, سکون نصیب فرما دے, صرف ہمارے اوپر نہیں پورے ملک کے اندر. اس لیے کہ صرف ہمارے اوپر مصیبت نہیں آئی بلکہ جو دوسرے غیر مسلم بھی جو کالے ہیں ہمارے, جو میں ہاسپٹل میں آج تھا تو جو فلپین کے نرس ہوتی ہے وہ بہت ڈر رہی تھی کہ ہمارے اوپر بھی وہ ٹوٹ پڑے ہیں. تو ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک کے اندر امن نصیب فرما دے, اس ملک کے اندر امن نصیب فرما دے. تو سب سے پہلی بات اللہ کی طرف توجہ کرے, اور ہم اگر کسی اعمال کے اندر کوتا ہے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, تسبیح نہیں پڑھتے, کسی گناہ کے اندر ہم ملوث ہے, اس کو چھوڑ دے, تو گناہ کو چھوڑ دے, جو نمازیں ہیں نمازوں کو پڑھے, قرآن کو پڑھے, تسبیح پڑھے, تہجد پڑھے, اللہ سے دعا کرے. یہ ہے اللہ کی طرف توجہ, اللہ کی طرف توجہ. تو یہ سب سے پہلی بات ہے, اس کی بہت ضرورت ہے, تاکہ اگر کوئی گناہ کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, یہ تو آپ نے پریکٹیکل ایڈوائسز بھی دیے ہیں, اسپیشلی ان والدین کی طرف جن کے بچے ابھی بھی ینگ ہیں, ہاٹ بلڈڈ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمت ہے, ہمارے پاس دین ہے, ہم کیوں ڈریں. 1.5 منٹ ہے جی, تو تھوڑا سا شروع کر دیتے ہیں پھر بریک میں جائیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بالکل یہ بھی ہمارا ملک بھی ہے, بالکل ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم باہر کے ہیں. تھینک یو. میری پیدائش ادھر ہوئی ہے, ہمارے والدین کو انہوں نے بلایا تھا کہ آپ آئیے اور ہمارے جو ملز ہے اس کے اندر کام کیجئے تاکہ ہمارا ملک بڑھ جائے اور ہم آپ کو سٹیزن شپ دیں گے. تو انہوں نے بلایا تھا, میرے والد صاحب کو انہوں نے بلایا, میری والدہ کو انہوں نے بلایا, اور سب کے جو یہاں پہ آئے ہیں ان کا حق ہے, پورا حق ہے, چاہے آپ گورے ہوں, کالے ہوں, ایشین ہوں, سب کا حق ایک ہی ہے. تو ہمیں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم اس سے کم ہے, وہ گورا ہے اور ہم ایشین. نہیں, ہمارا حق سب برابر. سب سے پہلی بات ہمیں کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے کم ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہ جو ہو رہا ہے اس کا مقابلہ ہم کس طرح کریں, وہ بریک کے بعد انشاءاللہ. بالکل, بہت شکریہ جناب. سو دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے, یہ ملک ہمارا ہے. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, یہاں پیدے بھی اگر بے شک نہ ہوئے, یو آر فرام دس کنٹری. بات کرتے ہیں چھوٹی سی وقفے کے بعد. دیکھ رہے ہیں آپ آج کے مان اردو. بہت شکریہ. السلام علیکم محترم ناظرین کرام, ایک بار پھر آپ سے انشاءاللہ وی میٹ یو ہیئر اگین ان دی اسٹوڈیو. ایمان چینل دیکھ رہے ہیں آپ لائیو آج کے مان اردو, اور ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں شیخ یونس دودھ والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور انفارچونیٹلی دس از دی لاسٹ سیگمنٹ. وائی؟ کیونکہ اس کے بعد جو مغرب کا صلاح ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے اس ہفتے اور اگلے ہفتے تھوڑا شارٹ رہیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم واپس پھر نارمل جو سیگمنٹ ہوتا ہے 1 آور کا سیگمنٹ اس پر ہم لوٹ جائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے بریک میں پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ پریکٹیکل ایڈوائس والدین کو, اسپیشلی جن کے نوجوان بچے ہیں, جن کے ینگ بچے ہیں یا گرون اپ چلڈرن بھی ہیں جو یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں ود ان 25 لیٹس سے آن دیٹ 30, کیا کیا جائے, ایڈوائس کیا دیا جائے. شیخ نے پہلے 2 ایڈوائس دیے ہیں, پہلا تو دیے ہیں, دوسرے ہم آپ سے سنتے ہیں ابھی انشاءاللہ. دوسری ایڈوائس یہ ہے کہ
آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان کے خلاف ہے، جو کالے کے خلاف ہیں، جو امیگرنٹس کے خلاف ہے، تو وہ بہت نقصان کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں مسجدوں کے اوپر، وہ بزنسز کے اوپر، وہ لوٹ رہے ہیں دکانوں کو وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو پھر ہمارے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہوگا؟ بالکل کیا فرق ہوگا؟ تو اس لیے ہم ہمارے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم یہ خالد بن ولید بن جائے یا صلاح الدین الایوبی بن جائے، یہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ وہ جب امام مہدی آئیں گے اس وقت صلاح الدین الایوبی اور خالد بن ولید بننے کا موقع ملے گا اگر آپ زندہ ہوں گے۔ لیکن ابھی اس ملک کے اندر ہمیں اخلاق بتلانے کی ضرورت ہے، اخلاق بتلانے کی ضرورت ہے۔ لیورپول کی مسجد کا ہم داخلہ دیتے ہیں، انہوں نے نیوز کے اندر بھی بتلایا کہ انہوں نے کیسے اچھے طریقے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مسجد کے سامنے کھڑے رہے، چاہے وہ بولتے گئے، وہ مارتے گئے، پولیس سامنے تھی، پولیس کو اپنا کام کرنے دو، پولیس کو اپنا کام کرنے دو، اور ہم کھڑے رہیں گے ہماری مسجد کے سامنے۔ ہم ان کے کہنے کے اوپر ہم ان کی طرح نہیں بن جائیں گے، اس لیے کہ پھر ہمارے اندر فرق نہیں رہے گا۔ ہمارے نوجوان کو سمجھائے کہ آج جو وہاں پہ انہوں نے نقصان کیا یہ گورے لوگوں نے، تو ان کو سزا ملی 3 سال کی، 5 سال کی، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان کو اور زیادہ سزا ملے گی۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمارے بچوں کی جو زندگی ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس کرمنل ریکارڈ آ جائے گا، وہ جیل کے اندر۔ بلکہ کل نیوز کے اندر تھا کہ ایک 21 سال کا بندہ جو گورا تھا، جو اس کے اندر وہ پھنس گیا تھا، اور اس نے بھی یہ سوچا کہ یہ مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، تو وہ پولیس کے خلاف اس نے کارروائی کی، پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی، یا پولیس کی گاڑی کو پتھر مارے، یا پولیس کو مارا۔ تو 21 سال کا بندہ کل وہ کورٹ کے اندر تھا، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ رو رہا تھا کہ میں کیوں اس کے اندر پھنس گیا۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو 3 سال یا 5 سال کی سزا مل جائے گی۔ تو ہم اپنے نوجوان کو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم اس ملک کے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم مسجد کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ بعض نوجوان ان کا خون گرم تھا، تو انہوں نے برمنگھم کے اندر ایک بندے کو مار دیا، وہ پب کے سامنے۔ تو بعد میں تو ان کو وہاں معافی مانگنے کے لیے بھی گئے، اور ان کو سوری کرنے کے لیے گئے، لیکن جو سوری کیا اور جو معافی مانگی وہ نیوز کے اندر نہیں آیا، وہ فار رائٹ کے نیوز کے اندر۔ انہوں نے اس کو بہت آگے بڑھایا کہ دیکھو مسلمان ہمارے گوروں کو مار رہے ہیں، مسلمان ہمارے گوروں کو مار رہے ہیں۔ تو پھر اور لوگوں کو انہوں نے بھڑکایا کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں۔ تو خاص طور پر ہم اپنے نوجوان کو سمجھائیں کہ ہمیں کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو ورگلانا نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنی مسجدوں کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں، اور ہم اپنی مسجد کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لیکن پولیس اپنا کام کرے گی، ہمیں اس کی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ ایک مسلمان ہزاروں مسلمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کیسے؟ اپنے عمل کی وجہ سے۔ وہ کسی اور کو مار دیا، اور وہ نیوز کے اندر آ گیا، وہ فلم کے اندر آ گیا، اور پھر وہ کیا ہونے والا ہے، وہ پورا پھیلایا جائے گا، اور ایک محمد کی وجہ سے، احمد کی وجہ سے، سعید کی وجہ سے، یا سارے محمد بلیم ہو جائیں گے، بلیم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ دوسری ایڈوائس یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بیٹھ کر سمجھائے کہ اپنی زندگی کو نہ بگاڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کرمنل ریکارڈ آ جائے اور اپنا پوری زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور جیسے میں نے کہا حفاظت کی دعا پڑھتے رہے، حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ یہ 2 دعائیں میں نے دی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور دوسری اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ 2 دعائیں پڑھتے رہیں۔ اچھا، ابھی کچھ اور پریکٹیکل ٹپس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پڑوس ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہیں اور اگر وہ وائٹ ہیں، تو شاید ان کے بھی کنسرنز ہو سکتے ہیں، شاید ہم سے گفتگو نہ کر رہے ہیں، وہ شاید شرما رہے ہیں یا جھجک رہے ہیں یا ہم سے باتیں نہ کریں، شاید یہ پرفیکٹ موقع ہے کہ ان سے ہم کھل مل کے بات کریں۔ بہت اہم بات، یہ تیسری جو ایڈوائس میں بتلانے والا تھا وہ یہ ہے کہ ہم جو غیر مسلم ہیں، جو گورے ہیں، جو مسلمان کو نہیں جانتے، جی، ہم ان کو کیسے اسلام کو سمجھائیں یا اپنے اخلاق کو بتلائیں۔ ہم کسی سے بات نہیں کرتے، ہم اپنے پڑوس کو سے بات نہیں کرتے، کبھی ان کو کھانا نہیں دیا،
کبھی ان سے سلام نہیں کیا، کبھی ان کو ہائے ہلو نہیں کیا، مسکرائے نہیں، تو وہ ہمیں کس طرح سمجھتے ہیں؟ وہ تو یہی سمجھیں گے جو ان کو نیوز میں آتا ہے وہی، وہ مسلمان کو کیسے پہچانیں گے؟ یا تو نیوز سے پہچانیں گے یا آپ کے بات سے پہچانیں گے۔ اب اگر آپ نے یہ ویکیوم چھوڑ دیا، یعنی آپ نے ایک گیپ چھوڑ دیا، آپ نے ایک جگہ چھوڑ دی کہ آپ نے نہیں بتلایا، تو پھر کوئی اور بتلائے گا، کوئی اور بتلائے گا کہ مسلمان ایسے ویسے ہیں، اور اگر وہ غلط بتلانے والے ہیں تو وہی ان کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا۔ تو ہمیں اس موقع کے اندر ہمیں اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کام کے اندر جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے بات کریں۔ آج میں نے وہ ایک میرے ساتھ کام کرتی تھی، وہ اب بہت سالوں سے ریٹائر ہو گئی، میں نے اس کو فون کیا، جان بوجھ کے فون کیا، میں نے کہا کہ آپ کی جو پوتی ہے، آپ کی جو نواسی ہے، وہ پولیس کے اندر کام کرتی ہے، تو کیا وہ اچھی ہے یا کیسی ہے؟ اس لیے کہ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، کیونکہ پولیس کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھو کہ اس کو پھر کیسے فیلنگ ہوا ہوگا کہ دیکھو ایک مسلمان میری نواسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس کی سلامتی کے بارے میں، سلامتی کے بارے میں، تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ یہ انڈائریکٹ دعویٰ اسے کہا جا سکتا ہے۔ جی، تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو کھانا کھلائے، ان کو اسلام سمجھائے، ان کو یہ کبھی احساس نہ ہو کہ اسلام بہت ہی ظلم والا دین ہے یا بہت خراب ہے، کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسے بھڑکنے والے ہیں یا ایسے ہیں ویسے ہیں، غصے والے ہیں، نہیں، تکبر یہ ہے۔ اور تکبر یہ ہمارے یہاں بعض جو نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں، سب کچھ میرا ہی ہے۔ ابھی کبھی ایسا نہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ بالکل، آج ان کو ہدایت نہیں دی اور ہمیں ہدایت دی ہے، اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، ایسا کبھی نہیں سمجھے۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اور ہمیں جو دین دیا ہے اس کی حفاظت فرما۔ یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ ایک بزرگ تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بہتر ہے یا کتا بہتر ہے؟ آپ بہتر ہے یا کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا، جب میری موت ہو جائے اور میری وہ موت ایمان کے اوپر ہو تو پھر میں بہتر ہوں، لیکن اگر میری موت ایمان کے اوپر نہ ہو تو کتا بہتر ہے۔ بالکل بالکل، انہوں نے اس طرح جواب دیا، یعنی وہ کبھی کتے کے بارے میں بھی یہ سوچتے تھے کہ ابھی آج میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتا بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، اس لیے کہ ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تو کہتے ہیں اگر انسان جو ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار بہتر کر لے تو فرشتے سے بھی بہتر تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو جو ہے خراب کر دے تو شیطان اور ابلیس سے بھی بدتر گزر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان چند نقطوں کا ہم یاد رکھیں۔ مولانا صاحب، ٹائم از اپ، انشاءاللہ بہت جلدی ٹائم چلا گیا۔ بس یہی ہے، جب بھی ہم بات کرنے بیٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں گزر جاتا ہے، لیکن آپ نے کچھ اہم نقطے بتائے ہیں، اور امید کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ یونس دودھ والا صاحب ہمیں جو ہے تھوڑی سی گائیڈنس دی ہے۔ آف کورس انشاءاللہ ویل بی بیک اگین نیکسٹ ویک۔ بہت شکریہ اس ہفتے کے لیے، امید کرتے ہیں پھر آپ سے کسی اور شو پر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کے اندر امن فرمائے۔ صرف ہمارے لیے دعا نہ کرے، پورے ملک کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک اس ملک کے اندر امن نصیب فرما، اور جو لوگ ہیں ان کے درمیان محبت الفت نصیب فرما، جو نفرتیں ہیں اس کو ختم فرما، جو ہدایت کے اوپر نہیں ہے اور جن کی سمجھ غلط ہے ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ آج اتنا تک، انشاءاللہ پھر ملیں گے پھر کسی اور شو پر۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔